بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، انہوں نے ایک باریک واردات کی بات کی تھی۔ وہ باریک واردات آخرکار ہو ہی گئی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن آپ نے دیکھ لیے، اس کا رزلٹ اپوزیشن نے مسترد کر دیا۔ جیتے ہوئے لوگ ہار گئے اور ہارے ہوئے لوگ جو ہے وہ راتوں رات جیت گئے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے جی اس حکومت نے 2018 کے انتخابات سے کچھ نہیں سیکھا، اور جو ہمارے بعض ادارے ہیں انہوں نے اس مرتبہ پھر مداخلت کی۔ اندر کی کیا کہانی ہے، ظاہر ہے انسائڈر میں ہم جانیں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے۔ سر یہی سوال ہے آپ سے، جو آپ باریک واردات جس کا آپ نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا وہ آخرکار ہو گئی، اور اپوزیشن کا اب احتجاج اور ہنگاموں کا سلسلہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں شروع ہو گیا، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے پری پول جس کو ہم نے باریک واردات کا وہ بڑے دنوں سے کی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے نون لیگ کی حکومت ہو، نون لیگ نے 4 سال 4.5 سال وہاں پہ حکومت کی، 5 سال ان کے اسپیکر بھی گئے، 6-7 منسٹر بھی گئے، وہ کیسے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، کون ان کو لے کے گیا؟ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں پہ ایز اے جماعت۔ نیچرلی کسی نے ان کو سمجھایا، کسی نے ان کو راستہ دکھایا، اور ان کے جتنے ووٹر سپورٹرز تھے ایک ہی راؤ میں ساری جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، تو نیچرلی رزلٹ یہی نکلنا تھا، کیونکہ آپ رزلٹ والے دن کوئی خاص کام نہیں کرتے، رزلٹ سے پہلے کام ہوا تھا۔ اب جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے یا بی بی مریم نواز کا، تو نیچرلی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی پہلی بار ایک کمپین رن کی، ان کے لیے دھچکا تھا، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز اور جن کے بارے میں وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں پی ڈی ایم میں، ان کی کارناموں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ چاہیں گے تو ٹلٹ ہو جائے گا، یہ لاکھ بڑے جلسے کر لیں، ریلیز کر لیں، ڈور ٹو ڈور چلے جائیں، رزلٹ مختلف ہوگا، اور وہ مختلف ہوا۔ میرے لیے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی، ان کے لیے شاید ہوگی، کیونکہ پہلی بار ان دونوں نے انڈیپینڈنٹ کمپین، اسی لیے ان کو جھٹکا بھی لگے گا، اور اسی لیے وہ شور بھی ڈالیں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کام ہمارے پاکستان میں الیکشنز میں ہمیشہ ہوتا رہا۔ اب نیچرلی وہ ایک نئی جگہ تھی، وہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کب ہم نے سبق سیکھنا ہے، کب اس الیکشنز کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، جو جیتے جو ہارے۔ لیکن ایک چیز تو پھر بیگ صاحب یہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پر جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے بھی ان کے ساتھ روابط تعلقات، وہ بھی ان کو اندر سے آپ جانتے ہیں، یہ کیوں پھر ایسا کرتے ہیں؟ پھر ہم وہ کہتے ہیں نا جی عوام کا پھر مینڈیٹ، پھر ہم اس کی اہمیت خود ہی پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں اگر مرضی کی حکومتیں اس طرح لانی اور اس کو بھیجنا ہے۔ صدیق صاحب، عوام پاکستان میں میٹر ہی نہیں کرتے، اور ویسے بھی عوام پاکستان کی بے حس ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ان کا نہ کوئی نقطہ نظر ہے، نہ کوئی ان کو فیوچر کی فکر ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن میں 25 سے 30 روپے پیٹرول مہنگا ہو جائے، کوئی شخص نہ بولے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے گیس 315% مہنگی ہو جائے، کوئی شخص باہر نہ نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے 48 پیسہ بجلی بڑھائی جائے اور کوئی شخص آواز نہ نکالے؟ بے حس قوم کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ووٹ اور ووٹ کو عزت، یہ سب فضول گفتگو ہے۔ جو ادارے چاہیں گے ویسا ہی چلے گا، ابھی تک تو ایسا ہی چل رہا ہے، آگے کا بھی مجھے دیکھیں، جو بھی سرکار میں آتا ہے، خان صاحب نے کتنی باتیں کی، لیکن آخر میں دیکھیں اب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن کا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے کیوں سارے لوگ نون لیگ کے لیے اور کیسے لے لیے؟ کہ آپ تو کہتے تھے میں لوٹوں کو لوں گا نہیں، میں تو کسی کو، آپ کا نظریہ 2-2.5 سال میں پاکستان میں تو فیل ہوا، ادھر کیسے چل گیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی روایتی سیاست شروع کر دی ہے، انہوں نے بھی وہی بیساکیاں لے لی ہیں، اور اسی کے تحت یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ تو تبدیلی کہاں آنی ہے؟ اس عوام کو کیسے شعور آئے گا؟ میری تو بڑی مایوسی ہے۔
جی آپ کی باتوں سے بھی یہ جو آپ نے اظہار کیا ہے عوام کی بے حیثی کا، آپ کی باتوں سے بھی مایوسی نظر آ رہی ہے، لیکن عوام سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ سر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوتی ہے، ہم وہ کمائیں یا احتجاج کریں تو ہم جیلوں میں جائیں، وہاں پہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیڈر ہی کوئی ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آ رہا ان کا جو ان کو جو کوئی شعور دے، کوئی آگاہی دے۔ بیسیکلی صدیق صاحب یہ ملک جو ہے نا لاوارث ہے، اور لاوارث چیزوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جی روٹی کمائیں، بھائی آپ اگر آج روٹی نہیں کمائیں گے تو ہو سکتا ہے کل آپ کا فیوچر اچھا ہو، کیونکہ آپ کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ روٹی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی جو آج بھی آپ کما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ان امپلائمنٹ ہوئے، کتنی مہنگائی سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ اپنی ضرورت زندگی پوری نہیں کر پا رہے۔ آہستہ آہستہ یو آر گوئنگ ٹو دا ڈاؤن ورڈز۔ آپ کو کسی نہ کسی دن کھڑے ہونا ہے۔ اگر جو قوم کھڑی نہیں ہو سکتی اس کا تو اللہ حافظ ہے، اور اس ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جس ڈگر پہ اب آپ دیکھ لیجئے کل سے ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے، فون سروس بند ہے، اور وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی یہاں سے بڑے محبت سے پیسے دے کے اٹھایا گیا تھا ان کو، پھر وہ جیل میں گئے، ان کی سافٹ ویئر چینج ہو گئی، چپ نیا ڈل گیا، اب اچانک ان میں چپ دوبارہ سے کوئی ڈال دیا گیا ہے اور وہ آگے ہیں۔ نہ آپ نے ان کو اسلام آباد کے لیے دعوت دی ہے، نہ میں نے دی ہے، تو کسی نے تو دی ہے نا جی۔ اور کسی شخص کی یا کسی ادارے کی اشیر بات پہ وہ اسلام آباد آئے ہیں، اور کل سیم مقام پہ بیٹھے ہیں اسی فیض آباد کے پل کے اوپر، پورے وفاقی دارالحکومت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ موٹر وے تک جو ہے وہ جو سگنل ہے وہ جامع، کوئی لوگوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سر دیکھیے کہ جو انتظامیہ ہے اس نے اس کو ہینڈل کیسے کیا کہ چلو آ کے فیض آباد میں بیٹھ کے شیلنگ ہوئی، آنسو گیس کا استعمال ہوا، لاٹھی چارج پتھراؤ ہوا، اس سے وہ اور مشتعل ہو گیا۔ دیکھیں یہ مذاق ہے ریاست کے ساتھ صدیق صاحب، اور ریاستی اداروں کے ساتھ، کہ ایک شخص جو ایکسپلائٹ کرتا ہے مذہب کو بھی، اور وہ لوگ لے کے آ کے بیٹھ کے پورا آپ کا سسٹم کیپٹل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ یہ فوج ہماری جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کام کے لیے؟ پہلے اس کو سیدھا کیا، اب یہ پھر آ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اندر پاکستان کے ایک تماشا لگایا ہوا ہے، اور ریاست انہی طریقوں سے کمزور ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آیا آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ سب ان لوگوں کو آپ ہینڈل نہیں کر پاتے، مطلب مذاق بن گیا ہے۔ سر حکومت وقت ہے، ابھی آپ نے کہا، تو پھر اس طرح کے لوگوں کو ظاہر ہے، آپ نے خود بھی کہا کہ اس وقت پھر ان کو، اس وقت تو چلو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، نون لیگ سے وہ ناراض ہے، اب یہ کس سے ناراض ہے کہ جو ان کو لا کے بٹھا دیا؟ اب ان کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ویلز ود ان ویلز صدیق صاحب، یہاں پہ بڑی چیزیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں، بظاہر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وقت آئے گا بتائے گا کہ ان کو کون دوبارہ سے لے کے آیا۔ یہ تماشا جو لگایا گیا ہے یہاں پہ دوبارہ سے، یہ آپ اپنے ملک کے اور ریاست کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، لیکن ریاست کو ان لوگوں کے ہاتھ میں مت دیں، اور یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جو کل سے ڈرامہ لگا ہوا ہے، ٹیلی فون بند ہے، کیپٹل ہے، مذاق ہے۔ مطلب کسی بھی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 دن ٹیلی فون سروس بند کر دیں، انٹرنیٹ بند کر دیں، کیا میسیج آئے گا دنیا میں؟ آپ کہتے ہیں جی ہم ترقی بھی کریں گے، ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور یہ ایک مولوی آپ کو اس سے قابو نہیں ہوتا۔ اور ریاست کی کمزوری نظر آتی ہے جب ایسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں مذہب کو اور پبلک کو لے کے آ کے یہاں ایک تماشا لگا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں، اقتدار میں ہیں یا عہدوں پہ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لایا گیا ان کو؟ نہیں، جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے مولوی صاحب تو عمران خان صاحب تو خود ان کو جوائن کرنے کے چکر میں تھے کہ حکومت، دیکھیں ساری باتیں گھوم پھر کے یہ مقافات عمل بھی ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ریاست کو آپ نے مضبوط کیسے کرنا ہے اور ایسے لوگوں سے جان کیسے چھڑانی ہے، اس کے لیے ریاست کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا یہی لوگ آگے چل کے اس ملک کی بہت، مطلب میں آپ کو سچ بتاؤں صدیق صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ
ایسے لوگوں سے تنگ آ کر یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں کہ روز کا مذاق ہے، اسکول بند، ٹیلی فون بند، انٹرنیٹ بند، زندگی کیسے گزاریں، یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے. ہم یہاں سے نکل کے راول پنڈی نہیں جا سکتے، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں راستہ بھی بند ہے، فلاں راستہ بھی. یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ آپ روڈز، مین روڈز، اور ہم لوگ ایک قسم کے اسلام آباد میں قید ہو کے رہ گئے. یہ کیسے چلے گا یہ ملک؟ اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیسے اس کو ایکسپلائٹ کرنے دیا آپ نے، پہلے بھی اور آج بھی؟ پچھلی دفعہ 2 مہینے بیٹھا رہا، اب وہ آ کے پھر بیٹھ گیا. آپ کا وزیر اعظم اس ساری صورتحال پہ کل سے خاموش ہے، وزیر داخلہ خاموش ہے، صرف وہ ضلعی انتظامیہ ہے اس کے رحم و کرم پہ سب چھوڑا ہوا ہے. یہ وزیر داخلہ تو ایسے ہی خیر نام کے ہیں، نہ ان سے ہینڈل ہونا ہے نہ سرکار سے ہینڈل ہونا ہے. ریاستی اداروں کا کام ہے، ان کو روکا جائے. یہ ضرورت زیادہ حد سے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے اگر یہ دھرنا اور 4-5 دن رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھی ہوئی کیا میسیج بھیج رہی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ آئے اس ملک میں، کوئی فارنر آئے اس ملک میں، ٹورزم بڑھا. اور خدا کے بندو، یہاں سے ایئرپورٹ سے نکل کے اسلام آباد نہیں آیا جا سک رہا تو فارنر کہاں سے؟ ہوائی جہاز سے سرینا یا میریٹ پہنچے گا. آپ کیا میسیج دنیا کو کیا دے رہے ہیں کہ 2 دن سے اسلام آباد کیپٹل آپ کا لاک ڈاؤن میں، اور آپ کہتے ہیں جی فارنر آئے گا، ریمیٹنس آئیں گی، بزنس بہت. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن سر جو بڑے بڑے ٹویٹس عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ تو فیک ہے. وہ کہہ رہی ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں. رات زر اس لیے بڑھی ہیں صدیق صاحب کے لوگ پرماننٹ سیٹلمنٹ لے کے اپنے پیسے لے کے پاکستان میں آئے ہیں، بینکنگ چینل سے لائے ہیں کیونکہ ان کے پیسے. میں آپ کو اگلے مہینے پوچھ لوں گا، عمران خان صاحب سے پوچھ لیے گا کہ کتنی ریمیٹنس آپ کی بڑھی ہیں. یہ مجھے لگتا ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ہمارا سرپلس ہو گیا. اگر آپ کھانا پینا بند کر دیں تو آپ کا خرچہ جو ہے گھر میں آپ کے سارے پیسے بچ جائیں گے. آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کی گروتھ ریٹ 5.8 سے 0.4 پہ چلی گئی ہے. آپ بند کر دیں سب کو. بھئی ڈیولپمنٹ کنٹری میں خسارہ ہوتا ہے جب آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، مشینری آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، امپورٹس کی جاتی ہیں، آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، انڈسٹری لگتی ہے. آپ ساری چیزیں بند کر دیں، گروتھ ختم، امپلائمنٹ ختم، آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ماتھے پہ لگا لیں، یہ ملک چلا لیں. لیکن سر جو وہ پہ بھی جو کہتے ہیں ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہیں، ہر مرتبہ جب کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ حفیظ شیخ کو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو جائیں گے، اگلے 2 سالوں میں ہم نے اتنا ٹیک آف کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا اس کی مثال دے گی. یہ خان صاحب کی اپنی باتیں ہیں سر. خان صاحب نے جو پہلی باتیں کی وہ ساری سچ تھیں، وہ ساری پوری ہوئی ہیں. وہ کیا ہے، اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ لنڈن میں برٹش UK والوں کو ملا نیوٹرن اور ہمیں ملا یوٹرن. مقصد یہ ہے کہ بات وہی کریں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو سچ ثابت کرے، اس پہ گامزن رہے، قوم کو لیڈ کرے. یہ تھوڑی آپ روز سنی سنائی بات کر دیتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب اشاریے بہت اچھے ہیں. کہاں اچھے ہیں بھائی؟ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا 12.5 ملین بیلز کاٹن کی ہماری گروتھ تھی پاکستان میں، ہمیں فصل ملتی تھی. 6-7 رہ گئی. 3.5 ملین. اچھا اتنا. آپ ایگریکلچر گندم آپ ڈالروں میں امپورٹ کر رہے ہیں، کسان کو آپ 2,000 روپے من دینے کے لیے تیار نہیں ہے لوکل کرنسی میں. آپ کے ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، ڈالر آپ کے بچ جائیں گے. اگر نہ بھی بچیں تو اپنے فارمرز کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں امپورٹ کر لیں گے سستا، کیونکہ کسی نہ کسی آپ کے منسٹرز اور گورنمنٹ آفیشلز کے کمیشن بنتے ہیں اس میں. مطلب آپ کی عقل گھاس چرنے یہی آپ کو، اگر نہیں آپ سے گورننس ہوتی تو کم سے کم عوام کو سچ بتا دیں کہ میرے پاس یہ ہے. حفیظ شیخ صاحب اور یہ سارے لوگ، حفیظ شیخ نے IMF کی لیڈی کو کہا کہ آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں کہ آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہ نہیں بڑھانی. تو اس نے کہا یہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، اسی لیے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز نہیں بڑھی. مقصد یہ لوگ پاکستان سے یہ تو آج حکومت میں نہ ہو تو یہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں. حفیظ شیخ سے پوچھ لیں اگر حکومت میں نہیں رہے تو کب پاکستان میں رہے؟ یہ تو دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں ان کا پورا ایک NGO اور وہ پورا ایک تھنک ٹینک چلتا ہے. تو کوئی سنسیئر نہیں ہے، لاوارث ملک ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے. جو مرضی اٹھے گا، جو مرضی آئے گا. جو لوگ اقتدار میں وہ سمجھتے ہیں ہم انٹچیبل ہیں، پر ایسا ہوگا نہیں.
آپ بھی گریبان پہ ہاتھ پڑے گا انشاءاللہ آپ کے بھی. ایک اہم جو سوال ہے وہ مریم نواز کا گزشتہ دنوں انٹرویو تھا BBC کو، اس میں انہوں نے کہا جی ہم اگر عمران خان کو گھر بھیجنے تو ہم فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں. آج شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس سے ان سے جب سوال یہ کیا گیا کہ ایک طرف تو مریم بات کرتی ہیں جمہوریت کی اور دوسری طرف ایک غیر جمہوری اقدام کے لیے بات کر رہی ہیں کہ فوج سے بات ہم کریں گے، تو اس سے تو ان کا جو اپنا جو یو ٹرن وہ ثابت نہیں ہوتا. تو شاہد خاقان عباسی نے سر یہ کہا جی ہم چونکہ ایک سچی بات کر رہے ہیں جی ظاہر ہے ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں، کیونکہ گورننس ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے، کیا فوج سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں فوج کوئی انڈیا کی تو ہے نہیں، اور فوج خود بھی کیونکہ ان معاملات میں بہت زیادہ انوالو رہی ہے، اسی لیے وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ فوج اگر انوالو نہ ہو تو میں ان سے بات کیوں کروں گا؟ ان کو سب کو پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی ہم تو بالکل انوالو نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے. آپ لوگ انوالو تھے اسی لیے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جی خان صاحب کو گھر بھیج دیں. نیچرلی مریم بی بی کو ابھی ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ گلگت بلتستان میں بڑے جلسے دے کے سمجھ رہی تھی کہ مجھے سیٹیں مل جائیں گی. ایسا ہوتا نہیں ہے، جلسے وہیں رہ جاتے ہیں اور پیچھے سے کام پڑ جاتا ہے. یہاں پہ بھی ابھی وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آئیں گی تو ان کو ایکسپیرینس ہوگا. بہت لوگ اپنا بیانیہ، اپنا کامریڈزم کہ جی ہم بڑے کامریڈ ہیں، ہم بڑے جمہوریت اور یہ اور وہ، یہ سب الفاظی ہے. ان دونوں کے پیچھے، بلاول کے اور مریم کے پیچھے ایک لگیج ہے. اس لگیج کو کیری کر کے جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کی بات کوئی پاکستانی لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، آپ چاہتے ہیں ایک فری فیئر الیکشن ہو جائے. آپ کے دور میں بھی یہ ہوا، آپ بھی ایسے ہی آئے، آپ نے بھی یہی کچھ کیا، بلکہ آپ نے اس سے بڑھ کر کیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا، میں جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو، اس ریاست کو بچانا ہے تو آپ کو ایک نیا معاہدہ، ایک نیا آرڈر لکھنا پڑے گا. یہ 73 کا آئین کام نہیں کر رہا، یہ 73 کا آئین نہیں چل رہا. آپ کو اس میں یہاں بدلنا پڑے گا، یہاں امینڈمنٹ بہت سویر قسم کی لانی پڑیں گی. یہ دیکھیں، یہ اگر سسٹم چل رہا ہوتا، صدیق صاحب تو امریکہ بھی لے لیتا، یورپ بھی لے لیتا، ہماری تو لوگ مثالیں دیتے. اور بھائی یہ نہیں چل رہا سسٹم. آپ 70 سال سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یہ ملک کلیپس پہ آ گیا ہے. اس کو یہاں بدل لو، یا اس میں کوئی امینڈمنٹ لاؤ، یا اس میں کوئی میجر چینج لاؤ کہ یہ ملک چل سکے، یا کسی اور کا سسٹم جو ہے ادھار مانگ لیں. آپ سے یہ ملک، یہ ریاست نہیں چل رہی. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ کسی کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ری سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، یہ سسٹم کو ہم نے آگے لے کے کیسے جانا ہے، اس میں کیا چینج لائیں کہ یہ آگے چل سکے اور لوگ اور عوام کا کوئی بھلا ہو سکے اور اس ریاست کو بچایا جائے. بہت شکریہ بیگ صاحب. جو گفتگو کا لب لباب تھا بیگ صاحب کے، وہ یہی تھا کہ ریاست ہو یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہوں، ایک نیا جو چارٹر ہے، سوشل چارٹر، نیا آئین، وہ لکھا جانا بہت ضروری ہے تاکہ اس وقت جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے. انسائڈر سے اجازت. اللہ حافظ.